اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناصر کاظمی کی غزل پڑھ رہے تھے۔ پہلی غزل مکمل ہو چکی ہے اور اب شامل نصاب ان کی جو دوسری غزل ہے اس کی جانب پڑھتے ہیں۔ ناصر کاظمی 20ویں صدی کی شاعری کا ایک منفرد اور نامور نام ہے۔ ان کی شاعری خارجی ماحول اور تاریخی تسلسل کے ساتھ ساتھ شخصیت کے بھرپور سوز و گداز کی حامل ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کے دل کی تڑپ، بے ساختہ اور بے تابانہ احساسات نے شعر کا لباس پہنا ہے۔ اس لیے ناصر کاظمی کی فنی و تخلیقی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ حوادث زمانہ، ماحول اور فضا کو سامنے رکھنا ہوگا جس میں ناصر کاظمی نے اپنا بچپن گزارا اور اپنی مکمل حیات جو ہے وہ بسر کی ہے، اور پھر وراثت میں ملنے والے عضویاتی اور نفسیاتی امکانات، ماحول کے سازگار عوامل نے ان پر جو گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ناصر نے جس زمانے میں غزل کی ابتدا کی وہ زمانہ غزل کے لیے سازگار نہ تھا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو چکا تھا اور چہار جانب ترقی پسندی کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ غزل کی مخالفت میں آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور اردو ادب کی یہ باوقار صنف سخن معیوب تصور کی جا رہی تھی۔ اس پراشوب اور ناسازگار دور میں غزل ایک سخت جان صنف کے طور پر سامنے آئی۔ غزل نے چہار جانب کے تنقیدی حملوں کا نہ صرف مردانہ وار مقابلہ کیا بلکہ اپنا محاسبہ بھی کیا۔ غزل گوش شعراء نے غزل کی حد درجہ تنقید اور مخالفت پر غور و خوض کیا اور غزل میں قابل قدر تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ترقی پسندی کے زیر اثر مخالفت اور اختیار نہ کی بلکہ اس آگ میں تپ کر کندن بن کر مزید نکھری ہوئی شکل میں نمودار ہوئی۔ ناصر نے بھی غزل کی اس جدید اور نئی شکل میں طبع آزمائی کی۔ یہ اور بات ہے کہ ناصر کے ہاں غزل قدیم اور بنیادی روایات کی پیروی کی گئی، لیکن ناصر نے اپنے افکار میں روح اثر کی آمیزش سے غزل کی ایک ایسی شکل کی تخلیق کی ہے جو جدید تقاضوں کی کسوٹی پر کھری اترتی ہے۔ ناصر کاظمی کی دوسری غزل کا پہلا شعر ہے: اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، ہم سخن کا معنی ہے ہم کلام ہونا، ہاتھ کاٹ لوں، ہاتھوں کو کاٹ لینا یا ہاتھ کاٹ دینا، ہونٹ سینا مراد خاموش رہنا، چپ رہنا۔ اس غزل کے شعر کا مفہوم ہے: اے میرے دوست، اب وفا کا تقاضا یہی رہ گیا ہے کہ میں حق بات نہ لکھوں اور تو بھی اپنے ہونٹ سی لے۔ شاعر معاشرے کا حساس ترین فرد ہوتا ہے۔ وہ ماحول میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ فضائیں جبر و استحصال سے اٹ جائیں تو وہ بے خوف ہو کر بغاوت کے دیے جلاتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ ہر سچائی کے عیسیٰ کو مصلوب کر دیا جاتا ہے، ہر حق گو پر جبر کے پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ ناصر کاظمی
اس مطلع میں جبر کی ایسی ہی صورتحال کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے نظریات سے وابستگی کا تقاضا ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ یہ سچ بولنے کا موسم نہیں ہے۔ ہماری سچائی کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ نظریے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے کا نہیں بلکہ مصلحت سے کام لینے کا وقت۔ میں اپنے قلم کے ذریعے حالات کے جبر کی نشاندہی کچھ عرصے کے لیے مؤخر کرتا ہوں، تو بھی خاموشی کی ردا اوڑھ لے۔ اس دستور زبان بندی کے عہد میں حاکمان وقت کے خلاف کھل کر صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے یہ موزوں وقت نہیں۔ بہتر ہے حالات بہتر ہونے کا انتظار کر لیا جائے۔ قیام پاکستان کے بعد جب لوگ کثیر تعداد میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تو ایک مخصوص طبقہ نے حکام بالا سے مل کر بڑی جائیدادیں الاٹ کرا لیں اور جو حقدار تھے وہ محروم رہے۔ ان زیادتیوں کا نشانہ بننے والے ناصر کاظمی بھی تھے۔ اگر ان حکمرانوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا جائے تو تمغہ غداری سینے پر سجا دیا جاتا ہے اور جو شکایت زبان پر لائے دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک شعر میں شاعر کہتے ہیں، زہر کے جام ہیں بہت سارے، سچ کے انعام ہیں بہت سارے، جہاں سچ بولنے والے کی زبان کاٹ دی جائے، جہاں احتجاج کرنے والے کو زمین کے سینے میں گاڑ دیا جائے، جہاں بنت ہوا کی عزت سرے بازار اچھال دی جائے، وہاں ظلم کی آگ کو بجھانے کے لیے اندھا دھند اس میں کود جانا عقل مندی کی علامت نہیں بلکہ وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر ہی قدم اٹھانا سمجھداری۔ اس طرح احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے، حکم ہے سچ بھی قرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاعر کو اپنے ملک سے محبت نہیں رہی بلکہ شاعر تو وطن پرست ہے لیکن حالات کا جبر مانے ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے دوست، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے قلمی جہاد اور تگ و دو کو بند کر دوں اور تم شکایت سے باز رہو۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے نظریے کا پرچار کر سکیں اور اس سے انقلاب پیدا کر سکیں۔ شاعر حضرات اور قوم کا درد رکھنے والے رہنماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو رسوائیوں اور پستیوں سے نکالیں، لیکن ناصر کے نزدیک فی الحال ایسا کرنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم مناسب وقت کا انتظار کریں۔ جس طرح احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے، یوں مڑ جیسے پھول کی پتی، یوں چل جیسے سرگوشی، وقت کے اس لمحے کا تقاضا خاموشی ہے خاموشی۔ شاعر یہاں جذبات سے نہیں بلکہ غور و فکر سے کام لینے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے تاکہ کسی قسم کے خطرے کا امکان نہ ہو۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے، کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، بے دل مراد افسردہ، اداس،
حادثات کا معنی ہے واردات، واقعہ، اور تازگی کا معنی ہے نیا پن۔ اس شعر کا مفہوم ہے زمانے کے حادثات نے مجھے کن مردہ دلوں میں پھینک دیا ہے کہ جن کی آنکھوں میں نہ بینائی ہے اور نہ ان کی باتوں میں تازگی و شگفتگی۔ ناصر کاظمی کی شاعری پر ہجرت کا گہرا دکھ سایہ فگن ہے۔ وہ اپنے شہر انبالے کو کبھی بھی فراموش نہ کر سکے۔ انہیں ہنستی بستی بستیوں کے اجڑنے کا گہرا قلق، انہیں یاد رفتگاں ہر پل بے چین رکھتی تھی۔ مانوس ماحول سے نکل کر انہیں اجنبی اور سنگ دل لوگوں میں رہنا پڑا۔ کیا میں پاکستان کے مقاصد کی تکمیل نہ ہو سکی تو ان کا قرب تو چند ہو گیا۔ انہیں بچھڑنے والے اپنے پیاروں کی یاد اور بھی ستانے لگی۔ اس شعر میں وہ دل گرفتہ لہجے میں کہتے ہیں کہ وقت کے بے رحم حادثات نے مجھے کن اجنبیوں میں لا پھینکا ہے۔ یہ بد ذوق اور پورے چشم ہے۔ ان کی باتوں سے مفاد پرستی اور خود غرضی کی بو آتی ہے۔ ان کی گفتگو میں طبیعت کو نکھارنے اور ترنگ پیدا کرنے کی کوئی بات نہیں۔ ان کی ہر بات گرفتگی اور اجنبیت لیے ہوئے ہے۔ میں تو با وفا اور خلیق لوگوں کی تلاش میں ہجرت کے آتش و آہن کے دریا سے گزرا تھا۔ مجھے اگر با وفا اور مخلص لوگ مل جاتے تو میرا دکھ ختم ہو جاتا، لیکن میرے چاروں طرف بے بصیرت اور بے شعور لوگ موجود ہیں۔ یہ سب لوگ قومی مفاد سے بے نیاز ہو کر لوٹ خسوٹ میں مصروف ہیں۔ ایسے میں ہجرت کی نظر ہو جانے والے مخلص لوگ مجھے پہلے سے بڑھ کر یاد آنے لگے۔ اس طرح ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے، یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہو۔ ناصر جب ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کے تجربے نے ناصر کو اس حد تک متاثر کیا کہ یہ تجربہ ان کے لیے جان کا روگ بن گیا۔ اگلے وقتوں اور پرانی صحبتوں کی یادیں ناصر کی شاعری کا حاصل بن کر رہ گئیں۔ یہ اجنبی مسافر تمام عمر مقام و وقت کی ایک دنیا میں کھڑا، مقام و وقت کی ایک دوسری دنیا کے خواب دیکھتا رہا۔ زیر بیت شعر میں ناصر اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر ملال کر رہا ہے کہ مجھے کن ریاکار، مکار اور خود غرض لوگوں میں پھینک دیا گیا ہے کہ جن کے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں، جو جذبات احساسات سے عاری معلوم ہوتے ہیں اور جن کی آنکھیں حق اور سچ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ گویا وہ ہیں تو زندہ لیکن مردوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس طرح حفیظ جلندھری کا شعر ہے، چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ شاعر بھری دنیا میں موجود ہے لیکن پھر بھی تنہائی کا شکار ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد لوگ نہیں بلکہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو بے دل ہیں اور جن کی آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں مردے کی آنکھوں کی طرح ہیں، جو کھولی تو ہیں لیکن وہ دیکھنے سے قاصر ہیں، دیکھنے سے عاجز ہیں۔ اس طرح ایک شعر میں
شاعر کہتا ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ معلوم نہیں کہاں چلے گئے ہیں جن کی محفل میں دل باغ باغ ہو جاتا تھا اور جو زندگی سے محبت سکھاتے تھے۔ اس طرح ناصر کاظمی کا شعر ہے، زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے۔ اور اب تو ایسے لوگ ہیں جن سے مل کر اداسی اور مایوسی چھا جاتی ہے۔ لہٰذا شاعر جو ہیں وہ ان باوفا لوگوں کو یاد کر رہا ہے جو ان کے غم بانٹا کرتے تھے۔ اس غزل کے دو اشعار پڑھے گئے ہیں، اگر کسی بچے کا اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ فی امان اللہ۔